جی میں ہوں فیل ملک اور آج کا موضوع ہے آفٹر لاہور جلسہ آف دسمبر 13 2020 پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان میں کیا پاسبل اور کیا پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ دو مختلف طرح کے پولیٹیکل گروپس ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو روزانہ نفرت کی تقریر کرتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کے جواب میں اتنی ہی نفرت بھری باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستانی متحرک ہیں، یعنی 2020 میں کوئی تبدیلی آئی ہے پاکستانیوں کی سوچ میں یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے دن کیا ختم ہو چکے ہیں یا ابھی تک جو ہے وہ پاکستانی بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ تو 2018 میں الیکشن ہوئے تو اس وقت سب سے پہلے بیوقوف بنانے کا عمل جو ہے، پہلے بھی پاکستانی تو بیوقوف بنتے تھے لیکن پھر ان کو بہت ہی شد و مد سے بیوقوف بنایا گیا، اور یہ تھی پاکستان تحریک انصاف، جس میں عمران خان، جس کو ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیانتداری اور ایمانداری کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا، اور بعد میں جب ثاقب نثار کے کسی بچے کی شادی ہوئی تو وہاں پر دولت کے جو انبار دیکھنے کو ملے، اس سے پتہ چلا کہ وہ خود کتنے صادق اور امین ہیں۔ تو عمران خان نے عوام کو بیوقوف اس طریقے سے بنایا کہ جس کا میں آگے چل کے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو کس طرح یعنی بیوقوف سمجھا، اور پھر اس عوام کو مزید کس طریقے سے ان سے اپنا الو سیدھا کیا۔ ایٹ پریزنٹ جو ہے، کیونکہ لاہور میں جلسہ جاری ہے پی ڈی ایم کا، تو اس میں یہ کافی ساری 8-10 جماعتیں ہیں جو کہ تعداد سے دیکھیں یہاں کے جو پارٹیسپینٹس ہیں اس جلسے میں، تو وہاں سے لگتا ہے کہ پاکستانی ابھی تک متحرک تو شاید ہیں لیکن بیوقوف بننے میں متحرک ہیں، اور مزید بیوقوفی کی نئی نئی داستانیں اور نئی نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کیے جا رہے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ کیسے بیوقوف بنایا، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کے سامنے ہمیں کس چیز کو رکھنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے یعنی پارٹیسپیشن اور اپنے سوسائٹی کے اندر تبدیلی کیسے ہم لا سکتے ہیں۔ جب عمران خان کو لوگوں نے چن لیا 2018 کے الیکشن میں، تو اس سے پہلے یہ موصوف جو ہے اپنا ایک مینیفیسٹو لے کر آئے، یعنی منشور لے کر آئے کہ یہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کیا کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی وہ کتاب ہے ان سب کی ہاتھ میں جو بتاتی ہے کہ پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے سنہری اصول کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسد عمر جو ہیں وہ ان کے فائنانس منسٹر ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑے تھنک ٹینک ہے، اور انہوں نے جب اس کو پورٹرے کیا تو پتہ چلا کہ پریکٹیکلی تو ان کی اپنی تیاری نہیں تھی، اور نہ ہی اسد عمر کو یہ پتا تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ اب وزیر اعظم نے ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ 2020 میں آ کے کہا کہ جو ان کی غلطی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ سٹارٹ میں نہیں گئے تھے جب ملک کی معاشی صورتحال بہتر تھی۔ تو اسد عمر کے کہنے پر انہوں نے اپنی نیا پہلے ڈبوئی، اور پھر جو ہے وہ اس کو پار لگانے کے لیے حفیظ شیخ کو کسی کے کہنے پر اپنی کیبنٹ میں شامل کرنے کے لیے لے آئے۔ تو یہ پہلا بیوقوف بنانے کا سٹیپ تھا کہ اسد عمر ہمارے تھنک ٹینک ہیں اور یہ ساری معیشت جو ہے اس کو درست کر دیں گے، حالانکہ وہ طفل مکتب بھی نہ تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چودھری فواد کھڑے ہیں، تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں سے گھوم گھوم کے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، یہ بھی بہت بڑی تبدیلی کر دیں گے۔ پھر ان کے پیچھے کھڑے ہیں ہمارے صدر پاکستان ایٹ پریزنٹ 2020 میں ڈاکٹر صاحب ہیں، اور یہ ڈینٹسٹ ہیں بائی پروفیشن۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ پڑھے لکھے ہیں اور یہ بہت کریں گے، تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ ریفرنس تھا اس پر انہوں نے کب دستخط کی اور کب یہ سارا کچھ ہوا، یعنی یہ اعلیٰ کار بننے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سب بیوقوف ہمیں بناتے رہے اور بنا رہے ہیں، اور جب ان کے بارے میں پہلے بات کی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ بہت اب ان کے بارے میں کون سے اچھے الفاظ استعمال کریں، چلے کہتے ہیں کہ یہ بہت تیس مار خانہ ہے، اس طرح کے ان کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جو 2018 کا روڈ میپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دی، انہوں نے کہا کہ اب صرف عمران خان بلے پہ نشان تھے، کیونکہ بلہ یعنی بیٹ جو ہے وہ ان کا الیکشن میں سمبل تھا جس کے اوپر لوگوں نے مور لگانی تھی اپنا ووٹ دیتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی اب بس مور جو ہے نا صرف بلے پر لگائیے، تو لوگوں نے ان کے جھانسے میں آ گئے، حالانکہ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ کیا ہے۔ تو ان کا یہ مینیفیسٹو تھا جس میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، یعنی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے شہری ہوں، یعنی کسی ملک کے باشندے ہوں،
کیونکہ یہاں پاکستان میں شہری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شہر میں رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وین یو آر سٹیزن آف اے کنٹری مینس کہ آپ کسی ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے رہنے والے. تو انہوں نے کہا کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. تو ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ریاست جو ہے وہ ہر طرح کا خیال رکھتی ہے اپنے تمام افراد کا جو کہ اس کے اندر رہتے ہیں. تو خیر سے ریاست نے بہت اچھا خیال رکھا کہ عمران خان کی، جن کو اے ٹی ایم مشینیں کہتے تھے، انہوں نے واہ واہ پیسے بنائے اور بہت خوب بنائے. اچھا، پھر ان کے مینیفیسٹو میں جو اگلی بات تھی اس میں یہ تھا کہ یہ 10 ملین جو ہے، یعنی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے 5 سال میں. تو ابھی 2.5 سال تو گزر چکے ہیں، تو اس میں کوئی 50 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ نوکریاں ہوتی ہیں. تو یہ تو لوگ جو ہے وہ کوئی 8-10 لاکھ سے اوپر نہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ 20-25-30 لاکھ سے اوپر لوگ ان امپلائی ہو گئے ان 2019 میں، جو ان کی حکومت کا سال تھا. پھر 2020 میں تو اب ان کی کووڈ-19 کے پیچھے چھپنے کا، یعنی کرونا کے پیچھے چھپنے کا ان کے پاس فارمولہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کوئی نوکریاں کریٹ نہیں کی، یہ بھی انہوں نے پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے 5 سال میں دیں گے. تو 2.5 پونے 3 سال تو ان کے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی یہ کام نہیں کر پائے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیوں کو انہوں نے کیسے بے وقوف بنایا، اور خاص طور پر ہمارے لکھاری حسن نثار صاحب کتنے بے وقوف بنے کہ وہ ان کی حمایت میں ایکسٹرا آرڈینری آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ سرمن ڈلیور کرتے رہے کہ جناب عمران خان یہ کرے گا اور وہ کرے گا، اور یہ تیسری قوت کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ میں ایک تھنک ٹینک ہوں. یعنی حسن نثار صاحب وہ اپنے آپ کو فرما رہے تھے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کیجیے. تو اخیر پہ ہمیں حسن نثار صاحب کی ہی تواسط سے پتہ چلا کہ عمران خان کی نہ تو کوئی تیاری تھی، نہ ان کی کوئی ٹیم تھی، نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ ان کی بہت پور پرفارمنس تھی. لیکن اب آئی ونڈر کہ 2020 میں حسن نثار صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی حمایت میں یعنی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. حالانکہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بے وقوف بنانا تھا عوام کو، یہ بے وقوف بنا چکے. جتنا انہوں نے لوٹ کسوٹ کرنی تھی لوگوں کی، وہ یہ کر چکے ہیں. کیونکہ لوگوں کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو ان کے پاس کوئی جگہ ہے، نہ ان کو فیوچر کوئی ہوپ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے. یعنی ہر طرف جو ہے وہ ایک کیاس اور ایک کنفیوژن کا سا سما ہے جو عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی نے لوگوں کے چاروں طرف بن دیا. ان کا ایک اور مینیفیسٹو میں جو مائل سٹون تھا وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں، یعنی سرائکی ایریا میں، وہاں پر پنجاب میں ایک صوبہ بنائیں گے جو کہ سرائکی پروونس کے نام سے یا سرائکی صوبے کے نام سے ہوگا. تو وہاں پر بھی یہ کچھ نہیں کر سکے، حالانکہ ان کو 40 کے قریب جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلی اس ایریا سے ان کے پی ٹی آئی کے منتخب ہوگا کہ جی ان کو شاید لاہور سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور تخت لاہور جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. لیکن ابھی تک تو وہ اسی کے زیر سایہ چل رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنی نت نئی گورننس کے اصول جو ہے اپنا رہے ہیں. یہ نت نئی سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایک گلیورس ٹریول کتاب لکھی تھی جانتن سوئفٹ نے، انگلینڈ یعنی یورپ کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں. تو اس میں وہ یہ لکھتے تھے کہ وہ اپنے مختلف سمندری سفر پر نکلتے تھے، یعنی اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں، کیونکہ انگلینڈ ایک جزیرہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے. تو آف کورس وہ اپنی کشتی میں بیٹھتے تو باہر نکل جاتے. تو ایک فلائنگ آئی لینڈ تھی جس میں وہ پہنچ گئے، کیونکہ یہ امیجنری وہ سچویشن تھی. تو وہاں پر نت نئے تجربات ہو رہے تھے. اس میں پہلا تجربہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ گھر بنانا چاہ رہے تھے، اور گھر کی چھت پہلے ڈال کے تو پھر اس کی دیواریں کنسٹرکٹ کرنے اور پھر اس کی بنیادیں جو ہے وہ بنا رہے تھے. یعنی ریورس پروسیس میں وہ گھر بنانے کی ان کی وہاں پر لیب تھی، اور ابھی تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی کسی طرح کا فلائنگ آئی لینڈ کا سا منصوبہ تھا عمران خان کا کہ وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، 10 ملین جابز دیں گے، 50 لاکھ جو ہے وہ گھر دیں گے، ایک نیا صوبہ پنجاب میں سرائکی صوبے کی جگہ پہ بنائیں گے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان میں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ تلاش کریں گے، ایٹ لیسٹ 20 ایسی نئی جگہ بنائیں گے، اور 4 جگہ جو ہے وہ ہر سال بنائیں گے. تو انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو ان کے مینیفیسٹو میں تھا. یعنی لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ بے وقوف بنایا، اور لوگ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی یہ باتیں سن کے ان کے ساتھ ہو لیے. اس سے مراد تو یہ لگتی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ کوئی آپ پی ڈی ایم والے کہنا شروع کر دیں کہ ہم اگلے سال ایک شٹل سروس چلائیں گے جو کہ اسلام آباد سے سیدھی آپ کو مارس پر یعنی مریخ پر لے کے جائے گی، وہاں پر آپ 10 دن رہیں گے، اور پھر 10 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو واپس زمین پر لایا جائے گا، اور یہ سب پاکستانیوں کو سہولت دستیاب ہوگی. اس لیے پی ڈی ایم کو ووٹ دیجیے.
تو میرے خیال میں پاکستانی اس چکر میں پڑ جائیں گے کہ جی واہ واہ ہم تو مارس پر جانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں پی ڈی ایم نے کہہ دیا، تو اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سارے ووٹ دے دینے چاہیے. تو یعنی اس طرح سے پاکستانی بھی جو ہے یعنی جو چیزیں پاسبل نہیں ہوتی اس پر لگے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک پہلے آئی تھی گاڑی کہ پانی سے جو ہے نا اس نے گاڑی چلا دی تو سارے اس کے پیچھے ہو گئے، دیکھیں دیکھیں جی کتنا بڑا جو ہے وہ جینیس انسان ہے کہ جس نے پانی سے گاڑی چلا دی. تو اخیر پر پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو ہے وہ لطیفے بن گئے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ حقیقت سننا ہی نہیں چاہتی. وہ صرف وہ سننا چاہتی ہے جو اس کو، جیسے بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے خیالی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستانی بالکل خیالی دنیا کی باتیں سننے کو تیار ہیں. وہ یہ چیز سننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر روٹی کھانے کو نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ گندم اگا لیجیے، آپ زمین میں ہل چلائیے، اس سے کچھ آپ کو گندم ملے گی جو کہ آپ اپنی گزر بسر کر سکتے ہو. نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے. ان کو کوئی یہ خواب میں بتا دیں، یا ان کو خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں عمران خان نے تو بتایا نا، خواب میں تو نہیں بتایا کہ جی آپ کے لیے جو ہے وہ ہم 10 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں کریں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو سب نے کہا واہ 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 واہ، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، ہمیں تو مفت میں گھر ملنے والا، تو ایک موری تو لگانی ہے، تو لگا دیتے. تو بھائی آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے پہلے کتنی موریں لگائیں جب آپ کو جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لیے 77 میں الیکشن سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اسلامی نظام آ جائے گا، تو آپ سب نے موریں لگا لی تھی. پھر وہ اسلامی نظام جنرل ضیاء کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں سے ختم کر دیا گیا. اور جو جنرل ضیاء کے دور میں تھا وہ صرف وہ اسلامی نظام تھا جو کہ جنرل ضیاء کو بینیفٹ کرتا تھا، بقایا تو کسی کو بینیفٹ نہیں کرتا. پھر اسی طرح مشرف نے کہا جی فرسٹ پاکستان، اور فرسٹ پاکستان کے لیے آپ میرے ساتھ آئیے، میں یہاں سے بہت کچھ کر دوں گا. تو پھر لوگوں نے یہی کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے منہ کی کھائی. پھر نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ 90s میں رہے تو پھر تب بھی منہ کی کھائی. تو اب عمران خان کے ساتھ ہے تو تب بھی منہ کی کھائی. تو ہماری قوم جو ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک یوٹوپین دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، خیالی دنیا میں، اور جو کچھ ان کو خیالی سپنے دکھائے وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. تو یہی عمران خان نے کی اور بہت خوب کیا اور بہت اچھا بیوقوف بنایا. اور ہمارے پاکستانی کتنے زبردست طریقے سے بے وقوف بنے. پھر 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہونا تھا اس سے پہلے عمران خان کی پارٹی نے اپنا شیڈیول جاری کیا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس کے جلسوں میں حصہ لیا. اور الٹیمیٹلی کیا پتہ چلا کہ جی عمران خان جو ہے اس کے نمبر تو ہیں لیکن ابھی حکومت نہیں بنا سکتا. تو پھر ان کے ساتھی جہانگیر ترین آ گئے جنہوں نے ان کو آزاد ممبران اپنے جہاز میں بھر بھر کے لا کے دیے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہی خدمت گزار ہیں اور پاکستان کے بہت متمنی اور پاکستان کے بہت یعنی بہتری چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی واہ جی آپ نے تو میری حکومت بنا دی. تو اب الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ جہانگیر ترین نے اپنی معیشت درست کی اور یہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہی عمران خان کے پہلے 100 دنوں کا ایجنڈا تھا. اس میں معیشت کی بحالی جو ہے وہ ان کا پہلا ایجنڈا ٹاپ پر تھا. تو وہ جہانگیر ترین کی معیشت بحالی ہوگی. پھر زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ تھا. تو زرعی ترقی ایسی انہوں نے کی کہ ماشاء اللہ ہمارا جو ہے وہ ملک گندم میں اور چینی میں لوگوں کو لالے پڑ گئے اور لوگوں کو کوئی چیز دستیاب نہیں تھی. وہ گندم جو کہ 1300 سے 1500 پر کسان سے خریدی گئی تھی وہ آج کل آپ کو 3200 اور 3600 پر دستیاب ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر مختلف پرائسز. تو یعنی آٹا ہمیں کھانے کو دستیاب نہیں ہے اور چینی جو ہے ویسے دستیاب نہیں ہے پبلک کو. تو بقایا چیزیں جتنی ہم اجناس اگاتے ہیں وہ کون سی دستیاب. ساتھ میں نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی حکومت دے گی. تو کشمیر پر تو ویسے ہی سمجھوتا کر لیا کہ انڈیا نے اتنا کچھ کر لیا اور ہماری پاس سے چون تک نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے اگینسٹ ایسے بیان داغے کہ ہمیں وہاں پر بھی اپنے جو $1 بلین انہوں نے ہمیں قرض کے طور پر یعنی ہماری ہیلپ میں ہمیں دیے تھے وہ انہوں نے کہا جی ہمیں واپس کر دیں. پھر سماجی خدمات میں انقلاب پی ٹی آئی نے ایسا برپا کیا کہ یہاں پہ ہر چیز کے جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے اور سماجی خدمات جو ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی کیونکہ وہ بیسیکلی کمرشل خدمات میں بدل گئی تھی. پھر وفاق پاکستان کا استحکام جو ہے وہ ان کا تھا. تو وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے 2.5 سال میں نہیں بلکہ پچھلے 5 سال میں کوئی ایسی تقریر کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ یگانت چاہتے ہیں جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں. یہ تو لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں کریٹ کریں یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول جو کہ انگریزوں نے اپنایا پھر اس کے بعد ہمارے فوجی حکمرانوں نے اپنایا.
تو عمران خان بھی کیونکہ انہیں کی سپورٹ سے آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا اور انہوں نے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول رکھا کہ یہ دوسری پارٹیوں کو دھکے دے کے پرے کرو اور حکومت کرو. تو طرز حکومت تو انہوں نے واقعی تبدیل کر دی کیونکہ انہوں نے سارا جو ہے وہ اپنے دوستوں میں اور اپنے ہی چاہنے والوں میں تقسیم کر لیا, جس میں ان کے زلفی بخاری دوست ہیں, ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں کیا ہے, تو وہ وہاں سے آ گئے اور انہوں نے کہا جی میں تو آپ کا انویسٹمنٹ کا بھی منسٹر ہوں اور میں آپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں. تو یعنی ان کے بہت سارے مشیر ہیں جس پر ابھی کورٹ نے کہا کہ جی اتنے مشیر اور ایسے طریقے سے ان کو آپ کمیٹیوں کے چیئرمین لگائیں, یہ پاسبل نہیں, ورنہ یہ تو پچھلے 2.5 سال سے انہیں سے حکومت چلا رہے ہیں. تو بہرحال عوام بے وقوف بن گئی اور بہت تیزی سے بن گئی. اب ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ شروع میں جو پی ٹی آئی نے کہا کہ 1 سال میں وہ جو چیزیں نیچے ہیں یعنی جو زیرو پر ہیں ان کو اٹھا کے وہ اتنی زیادہ ان کے اندر تبدیلی کریں گے کہ اس کے اندر ان کا گراف بہت اوپر چلا جائے گا. تو آفٹر 2 years آف پی ٹی آئی ان آفس ہمیں پتہ چلا کہ جو چیزیں بہت اوپر تھی وہ بالکل زیرو پر آن گئی. تو الٹیمیٹلی ہم نے کیا ریئلائز کیا, اگر ہم نے ریئلائز کیا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہر اس چیز پر جو اس نے ہمیں بتائی تھی. تو عمران خان نے تو یہی کہا نا کہ یو ٹرن لینے والا بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے, تو یہ تو اتنے اچھے لیڈر ہیں تو پبلک کی آنکھ تو نہیں کھلنی چاہیے. پھر عمران خان کے جو دعوے تھے وہ سفید جھوٹ تھے, تو انہوں نے عوام کو بہت بیوقوف بنایا, لیکن عوام کو اب کون بتائے, عوام تو یہ سمجھنے نہیں چاہتی. تو جب سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر بیوقوف تو نہیں ہے, وہ تو بہت عقل مند ہیں, کیونکہ کسی نے رشید کو جگایا کہ رشید تم اپنی ٹانگیں پیچھے کر لو, تم سڑک پر سو رہے ہو, تو ہم نے اپنی ٹرک یا اپنی بس یا اپنی گاڑی گزارنی ہے. تو رشید کو کیونکہ شیدہ کہا جاتا ہے ہمارے عام کلچر میں, انہوں نے کہا کہ شیدے تو اپنی ٹانگ پیچھے کر لے, ہم نے ٹرک گزارنا ہے. تو اس نے بیدار ہو کے دیکھا اپنی ٹانگ کی طرف, تو اس نے کہا اے تے میریاں ٹنگاں نہیں ہیں تو اسی اپنی گڈی لگا لو, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی ٹانگیں ہیں. تو عمران خان نے بھی عوام کو بیوقوف بنایا اور عوام جو ہے وہ ایسی نشہ کر کے سو رہی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہتی ہے یہ تو ہماری ٹانگیں نہیں, آپ گاڑی اوپر سے گزار لیں. تو پی ڈی ایم اب یہی کام کرے کہ وہ ان کے اوپر سے اپنی گاڑی گزار رہا ہے کیونکہ یہ ٹانگیں تو پبلک کی ہیں نہیں. تو یہ ہمارے وہ پی ڈی ایم کے کردار ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو ایک جب تک واضح روڈ میپ نہیں دیا جائے گا اور اگلے 25 سے 30 اور 50 سالوں کی یعنی تصویر کشی نہیں کی جائے گی اور لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ایوری منتھ ایوری ایئر بتایا نہ جائے کہ کیا تبدیلی ہوگی اور پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا, تو تب تک لوگ جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اگر وہ جاگ گئے ہیں تو. لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ جاگیں, کیونکہ جس تعداد سے لوگ پی ڈی ایم کے جلسے میں, اس سے لگتا ہے کہ وہ روڈ میپ جو ہے وہ شاید ڈیمانڈ نہیں کر رہے. پھر ساتھ میں جو ہے وہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے, یعنی عوام کو کہا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے. یعنی آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور پتہ چلے کہ 30 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے گئے, 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے اور پتہ چلے کہ کئی لاکھ لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے, چاہے وہ کسی نے ان کے ساتھ فراڈ کر کے ان کو سرکاری زمین پر یا چائنا کٹنگ پر ان کو فلیٹس بنا کے دی ہوں, لیکن پھر بھی دھوکہ دہی تو ہوئی. تو عوام جو ہے وہ دھوکہ دہی سے بچنا نہیں چاہتے, لیکن مطالبہ جو ہے وہ پاکستان میں یہی ہونا چاہیے کہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. پھر ساتھ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا مطالبہ ہو رہا ہے اور لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ فوجی مداخلت کسی صورت قابل قبول نہیں. تو فوجی جو ہیں وہ اپنے پزا بزنسز اور اپنے آئی لینڈز آسٹریلیا میں جا کے لیتے ہیں, تو یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی مداخلت ہوتی ہے. تو عوام اگر اٹھ گئی ہے تو اس کو اس مطالبے پر بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور ساتھ میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے, اور قانون کی حکمرانی تبھی ہوگی جب جو ہے وہ پاکستانی عوام جاگیں گے, ورنہ ان کے آٹے اور چینی اور ان کے دوسرے معاملات زندگی پر اسی طریقے سے ڈاکے مارے جائیں گے اور ان کو بیوقوف اور ان کو فول بنایا جائے گا جیسا کہ پی ٹی آئی نے بنائے. تو بہرحال ہماری نظر میں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی عوام کو بیوقوفی بنانے کا پورا ارادہ رکھتی ہے کہ جو عوام نعرے لگا رہے ہوں کہ میری آواز تیری آواز مریم نواز, جو یہ کہہ رہے ہوں مولانا آ نہیں رہا بلکہ آ گیا ہے, تو جو یہ کہیں کہ جی بلاول جو ہے اس نے بہت تیر مار دیا, تو پریکٹیکلی تو عوام سو رہی ہے. اگر یہ عوام جاگ جائے تو انہیں کہے جی کہ آپ ہمیں روڈ میپ کلیئر کٹ ڈیفائن دیجیے, ہمیں بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی انسٹیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے اور ملک کے اندر جو ہے وہ اگلے 10 سے 15 سال کا ہمیں روڈ میپ دیجیے تاکہ
لوگ جو غربت کی لائن سے بہت نیچے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا موقع ملے. تو جب تک عوام نہیں اٹھے گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.